نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ دو ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی نہیں کی ہوتی اسے کوئی کمائی ملی ہے تو یہ اس کے کسی اپنے کی مہربانی، پیار، رحمت، برکت، وراثت، خلافت، جو بھی کہہ لو، احسان میں ہوتا ہے۔ کوئی ان دو باتوں کو جانتا ہے تو اسے اچھائی اور برائی کا پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ اچھائی اور برائی میں ایک پاکی ہے، ایک ناپاکی ہے۔ جب تک کسی کو اچھائی یا برائی کا پتہ نہیں ہوتا اسے پاکی اور ناپاکی کی تمیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا اور جاتا، وہ کیا جانے کہ کیا پاکی ہے اور کیا ناپاکی ہے۔ یہ تو چھوٹا بچہ اتنا ہی جان سکتا ہے کہ اب اس کے کپڑے جو ہیں صاف ہیں اور اب اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، اب اس کے پاؤں جو ہیں وہ صاف ہیں اور اب پاؤں جو ہیں گندے ہو گئے، لبڑ گیا۔ اچھائی کی کتاب جب کھلتی ہے تو تب اچھائی میں جب برائی پیدا ہوتی ہے تو اچھائی کی تعلیم ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب برائی کی تمیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ بری ہے چیز تو تب اچھائی کی تعلیم ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھائی سے برائی ہے اور برائی سے اچھائی ہے۔ موٹی سی بات ہے جو دین اسلام میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی جو ہے، جسے ہم صفائی کہتے ہیں، یہ ہر ایک کو نظر آ جاتی ہے۔ جب کسی کو صفائی نظر آئے اور اس میں برائی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو جان لو کہ یہ ایسی کمائی ہے جس کسی کو یہ حاصل ہو جاتی ہے اس کی صحت نہیں رہ جاتی، کیونکہ صفائی کے اندر اگر غیر صفائی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اب بیماری وجود میں آ جاتی ہے، بیماری جنم لیتی ہے۔ اور اگر پاکی کے اندر ناپاکی پیدا ہو جائے تو جدھر بیماری کو ٹھیک ہونا ہوتا ہے بیماری کینسر ہو جاتی ہے، اور جدھر صحت کو اور بڑی صحت بننا ہوتا ہے ادھر وہ صحت اور بڑی صحت نہیں بنتی بلکہ بیماری میں بدل جاتی ہے۔ کیا ملا؟ صحت میں بگاڑ پیدا ہوا، کیا ملا؟ صحت اچھی بھلی صحت تھی، اچھی بھلی اچھائی تھی، اچھی بھلی صفائی تھی، صفائی بھی ہاتھ سے گئی
اور ملا کیا؟ بیماری مل گئی، بیماری لا علاج ہو گئی، بے دوا ہو گئی، بے علاج ہو گئی، اور بیماری کیا ہو گئی؟ ناسور ہو گئی، کینسر ہو گئی، ایسی بیماری ہو گئی کہ اب جس کا ایک ہی علاج ہے موت، اس کے علاوہ کوئی اس کا علاج نہیں ہوتا۔ دو باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں، ان دو باتوں کی تمہید میں یہ بات آج نے آپ کو بیان کی ہے۔ جو اس بات کو جان جاتا ہے، دو کمائیوں میں سے جو کمائی ملتی ہے وہ کمائی پاکی ہوتی ہے، اور یہ پاکی کس سے ملی ہوتی ہے؟ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے بندے سے اور ماں باپ سے۔ ایسی ہے نا؟ اگر ایسے نہیں ہے تو دیکھ لو کہ ماں باپ سے جب ہم آتے ہیں تو کس طرح معصوم ہوتے ہیں، ماں باپ سے جب ہم آتے ہیں کس طرح ہمارے چہروں کو، پیشانیوں کو، گالوں کو چوما جاتا ہے۔ چنبیلی سے بڑھ کر ہم خوشبو والے ہوتے ہیں، پھول سے بڑھ کر ہم خوش نما ہوتے ہیں، ہم میں کیا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے پاکی، اللہ کی طرف سے آئی ہے، معصومیت بھی ہے، محفوظیت بھی ہے، کیا کچھ نہیں ہے، سارا کچھ ہی اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ پاکی اللہ سے آئی ہے، اللہ کا نائب بھی ہے، اللہ کا خلیفہ بھی ہے۔ یہ کس سے ہوا ہے؟ اللہ پروردگار سے اسے کمائی ملی ہے۔ ایک کمائی ہے بما کسبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں کی صفائی ہے، بے صفائی بنائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، حرام بنائی ہے، اپنے ہاتھوں کی بیماری ہے، کینسر بنایا ہے، کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک اپنی ہاتھوں کی کمائی ہمارے ہاتھ آئی ہے، اور ایک بے کمائی اللہ پروردگار سے ہمیں پاکی ہاتھ آئی ہے۔ اب بتائیے یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ اس اتباع کے اندر یحببکم اللہ، پھر میں یہ پاکی دینے والا ان سے محبت بھی کروں گا، میں پاکی دینے والا ان سے محبت بھی کروں گا۔ پاکی یہ کس کو دی ہے؟ مجھے اور آپ کو دی ہے۔ پتہ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم میں دو چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اسماء سکھائے۔ اسماء جو ہے میرے حکم کا نام ہے، اسماء جو ہے میرے حکم کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام کو سکھائے، کس کے لیے سکھائے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے سکھائے تھے۔ ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو تعلیم دیتا ہے، پوری کائنات، پوری دنیا، پورے اللہ کے مومن بندے، سکھایا انہیں ہوتا ہے۔ شکر اللہ کا یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ ہمیں تو نے اپنا نبی دیا، اپنا رسول دیا، معلم دیا، مزکی دیا۔ شکر اللہ کا ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں سارا کچھ گھر بیٹھے دیکھو ملا ہے، ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا اس کا۔ اب بتانے والا بتاتا ہے فَاتَّبِعُونِی، کہ تم کیا کرنا؟ میرے نبی رسول اللہ السلام کی اتباع کرنا۔ یحببکم اللہ، یہ تمہیں پاکی دینے والا، یہ تمہیں سارا کچھ دینے والا، جو نبیوں کو دیتا ہے وہ تمہیں دیتا ہے، جو رسولوں کو دیتا ہے وہ تمہیں دیتا ہے، جو ماں باپ کو دیتا ہے وہ تمہیں دیتا ہے، اور جو تمہارے سائیں جی کو دیتا ہے وہ تمہیں دیتا ہے۔ وہ دے تو وہ تمہیں رہا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اوئے کوئی ایک ہی میری نعمت جو ہے اس کی تصدیق کر دو، میری کوئی ایک ہی نعمت کہہ دو اللہ یہ تیری نعمت ہے، میں نے اتنی نعمتیں فرمائی، سب کچھ جھٹلاتے ہی جا رہے ہو۔ کن کن کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی ایک ہی میری نعمت مان لو۔ تو اللہ پروردگار کے بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں مان رہے ہیں۔ حکم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو ہمارے جو حکم ہمیں بنایا گیا ہے اس کا نام دیا ہے۔ اب دیکھیے گھر بیٹھے یہ آ گئی یہ چیز، میں مرد ہوں، میرا نام جو اللہ نے رکھا ہے وہ مومن ہے، وہ عورت ہے، یہ حکم ہے، حکم بتا رہا ہوں، اور اس کا نام جو اللہ نے رکھا ہے مومنہ رکھا ہے۔ اسی طرح وہ مرد ہے، اس کا نام جو اللہ نے رکھا کافر رکھا ہے۔ وہ عورت ہے، اس کا نام جو رکھا ہے منافقہ رکھا ہے۔ جو مجھے اپنے نام کا پتہ ہے اس سے میں اپنے آپ کو جان لیتا ہوں۔ اب میرے اللہ نے جو مجھے نام بتایا ہے اس سے میں اپنے آپ کو جان لیتا ہوں، یہ میرا حکم کا جاننا ہے، یہ میرے حکم کا نام ہے۔ میں اپنے آپ کو جان لیتا ہوں، یہ میرا حکم ہے کہ مرد ہوں۔ آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں، کیا آپ کا حکم کیا آپ مرد ہیں، اور دوسرا نام اللہ نے بتا دیا کہ اے مرد تو مومن ہے، اے عورت تو مومنہ ہے، اے مرد تو کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے۔ اے دیکھنے والے اسے دیکھتے ہو؟ ہاں وہ گھوڑا ہے۔ گھوڑا کس کا ہے؟ اس کی نسبت جس کی طرف ہے یہ اس کا نام ہے۔ یہ قرآن ہے، کتاب ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے جو میں نے رکھا ہے۔ اب دیکھیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کیا دیا ہمیں؟ نبی بھی دیا، نبی کو جو دیا وہ بھی ہمیں دیا، رسول بھی دیا، جو رسول کو دیا وہ بھی ہمیں دیا، ہمیں ماں دی اور ماں کو جو دیا وہ بھی ہمیں دیا۔ کیا کچھ نہیں اللہ نے ہمیں دیا؟ اللہ پروردگار نے اپنا آپ ہمیں دیا، اور اللہ پروردگار نے اپنا سارا کچھ، جس کا رب اس کا سب دیا۔ اتنی بڑی عطائیں ہیں، اتنی بڑی مہربانیاں ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ دیکھو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، دو کام کرنا، ایک میرا حکم ہے یہ مان لینا، پھر کیا ہوگا؟ اس حکم میں میرے نبی رسول کی اتباع کرنا، یہ دوسرا کام کرنا۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو پھر میں تمہیں اپنے حکم کا نام دوں گا، یحببکم اللہ، اپنا محبوب کہوں گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی باتیں، کبھی ہم نے ان باتوں کو جانا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کوئی ان باتوں کو جانتا ہے تو صرف وہی جانتا ہے ہاں جو دل کا دیکھنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد آ گئی ہے، اور جس کا ظاہر اپنے سائیں جی کے ساتھ گزرتا ہے۔ قسم خدا کی دوسرا اس پاکی کو حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نمازیں پڑھے تو یہ دولت مل جائے، وہ روزے رکھے تو یہ دولت مل جائے، نہ یہ دولت بعد کی ہے، پہلے کچھ اور ملتا ہے۔ اب وہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں، جس نے ان دو نیکیوں کو لیا ہے نا، یہ ہے جس نے پاک اللہ پر ایمان رکھا ہے، اور پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ایمان رکھا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ سب سے پہلی پاکی جو پلید کو ملتی ہے، جو نجس کو ملتی ہے، کو کافر مشرک کو ملتی ہے، سب سے پہلی پاکی وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ اب اس کا حکمی نام جو ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، حکمی نام مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ دوسری پاکی جو مسلمان مومن کو ملتی ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے اسے ملتی ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَاتَّبِعُونِی، میرے بندے کی اتباع کرنا، یہ ہے۔ اب جب اس نے حکم مانا ہے تو حکم اللہ کا ماننا غیر کی عبادت ترک کر دینا ہے، غیر کا حکم ماننا چھوڑ دینا ہے۔ اب اللہ کا حکم مانتا ہے
اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم مقام امام، اس کی اتباع میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا فرضی حکم پہلا کیا ہے؟ فرضی حکم توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اکیلا نہیں ادا کرتا، اکیلا تو ہے ہی نہیں یہ۔ حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، مومن ہو گیا ہے۔ دو کام یہ جانتا ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایک اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننے والا ہے جو فتح کے اندر داخل ہے، اور فتح کیا ہے؟ جماعت میں وہ داخل ہو گیا ہے، مسلمانوں کی جماعت میں آ گیا ہے۔ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تبھی ہوتی ہے نا، اکیلے کسی کی نماز فرض جو ہے وہ ادا ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اور امام کون سا ہونا چاہیے؟ امام استاد ہو، یا استاد کا قائم مقام ہو، یا کلاس میں استاد ہو، یا کلاس میں استاد اپنا قائم مقام کھڑا کر کے گیا، یہ ہے وہ کلاس۔ اسے کہتے ہیں جماعت، اسے کہتے ہیں درسگاہ۔ اور جدھر کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا اسے درسگاہ نہیں کہتے، اسے اسکول کالج نہیں کہتے، اسے جماعت مسلمین نہیں کہتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ٹولہ ہے، ریوڑ ہے، کہیں اونٹوں کا ہے، کہیں بھیڑوں کا ہے، کہیں بکریوں کا ہے۔ اور جدھر حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے، ادھر اللہ ہے اور اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اس کے علاوہ جماعت نہیں ہوتی۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اسے جو پاکی ملی ہے اللہ پر ایمان لانے کی پاکی ملی، اور جس کے بعد یہ پاکی نہیں ہوتی وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا، اللہ کا نام، اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ السلام کا نام لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر وضو نہیں ہے، اگر غسل نہیں ہے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ادا نہیں کر سکتا۔ نا 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 نا، ہوتا کون ہے یہ اللہ کا نام لے؟ نجس ہے، ناپاک ہے۔ ہوتا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور درود پڑھے؟ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور اگر یہ بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر اللہ کے بندے امام کی تابع داری کے اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ تو نجس ہے، ناپاک ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تھوڑی ہوتا ہے، اسے کوئی اٹھا کے ہندو لے جاتا ہے، کوئی اٹھا کے عیسائی لے جاتا ہے، کوئی اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے، کوئی اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ یہ تو دوسری بات، اسی بات میں بات ہے کہ صفائی جس نے نہیں جانی اس نے بیماری کو دعوت دے دی، اور جس نے بیماری کو اب پلیتی نہیں جانا اس نے بیماری کو بے دوا، بے علاج اور کینسر اور موت بنا لیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب سننا اس بات کو کہ پاکی کو پاکی نہ جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ پاکی کو چھوڑنے والا پھر کتنا بھی پاک ہو یہ ناپاک کر دیا جاتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، وہ دیکھ لو۔ ایسے ہوتا ہے کہ پاکی کو مانتا ہے، اللہ کو، اللہ کی پہلی کتاب کو مانتا ہے، کتاب کو، وحی کی کتاب کو، اللہ کے پہلے نبی کو مانتا ہے، پہلے رسول کو مانتا ہے۔ کتنا بڑا یہ پاک ہے، اتنا بڑا پاک ہے۔ لیکن جب اللہ پروردگار پاکی ہر ایک کو جو دیتا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ اب جب کوئی اتنا بڑا پاک اللہ کو بھی مانتا ہے شیطان کی طرح، اللہ کے نبی رسول کو بھی مانتا ہے پہلی امتوں کی طرح،
لیکن جب وہ اللہ پر ایمان چھوڑ دیتا ہے اتنا بڑا ناپاک گندا غلیظ ہو جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہوتا، اور جب اللہ کے حکم کو نہیں مانتا چھوڑ دیتا ہے اتنا بڑا گندا غلیظ ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا پاکی رکھنے والا نعوذ باللہ منہ شیطان ہو جاتا ہے، لعنتی ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے والا ہے فتح بیونی میں جو داخل ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کوئی آ کر دیکھتا ہے تو اسے حج مبرور کا ثواب دیتا ہے۔ ماں بھی ان میں سے ہے، سائیں جی بھی ان میں سے ہے، نبی رسول بھی ان میں سے ہے، اللہ بھی اپنی رحمت برکت میں ان کو ساتھ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر جو ان کو دیکھنے آتا ہے حج مبرور کا ثواب ان کو دیتا ہے، اور مل ان کو خود جاتا ہے، وہ اللہ کو دیکھنے والا ہو جاتا ہے کہ من رانی فرال حق کا، آؤ آؤ مجھے آ کے دیکھو، اللہ کو دیکھنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ تھوڑی باتیں ہیں کوئی۔ ہمارے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم بتا دیا، اور جسے حکم کی تعلیم ملتی ہے قسم خدا کی یہ نبی رسولوں کی طرح اللہ پروردگار کے حضور مقام پاتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نبی رسولوں میں اور امتیوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ امتی شاگرد ہوتے ہیں اور نبی رسول استاد ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے جو آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بندے کو بنا دیتا ہے۔ جب نبی رسول کی طرف حکم آتے ہیں انہیں علم میں آتے ہیں، اور جب ہمیں حکم آتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے فرق؟ کتنا بڑا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پروردگار نے علم میں حکم بھیجے تھے کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دینی تھی، ہمیں بتانا تھا کہ تمہارا یہ حکم ہے اور تمہارا یہ حکمی نام ہے، اور ہمیں حکم میں کیا اللہ نے دیا؟ عبادت۔ جو حکم دے دے اللہ وہ ہماری عبادت ہو گئی۔ تو یہ ہیں وہ دو کمائیاں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور یہ کمائیاں تو دی اللہ کی ہیں، میری کمائی نہیں ہے، لیکن یہ کمائیوں میں بڑی کمائیاں یہی ہیں جو اللہ دے اور اللہ کا بندہ دے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کمائی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے دو باتیں یاد رکھیں، ایک اللہ پروردگار پر ایمان ہونا چاہیے، اور ایک اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور جس نے یہ کام نہ کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ وہ پیدا تھوڑی ہوا ہے، یہ وہ پیدا تھوڑی ہوا ہے۔ جس نے یہ سارا کچھ دیا ہے اسی نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ تو نہیں مانتا تو یہ پیدا ہونا تیرے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مت نہیں تیری ماری گئی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہی کہتا ہے نا، ہو کے تو نہیں دکھا سکتا۔ ہاں یہاں تو بہت کچھ کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن بدیع السماوات والارض اللہ کہتا ہے چیز کے بغیر میں ہی چیز پیدا کرنے کے قابل ہوں۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن میری عطا میں ہی سارا کچھ کر سکتے ہو، خود نہیں کچھ بھی کر سکتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔